لوگوں کے چونکہ کہنا میں تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود تو میں ان کے ساتھ قائل ہوں گا، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا نعرہ خلافت کا ہے، اور جبکہ عمل جو کر رہی ہے وہ جمہوریت کے لیے کر رہی ہے، اور دونوں متضاد نظام ہے، تو یہ پھر کیسے ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کے اندر جب 1973 کا آئین مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی برکات، مولانا غلام غوث ہزاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدر الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس جیسے اکابر جو اس وقت اسمبلیوں میں تھے، اور ان کی برکات اور جد و جہد سے یہ جو آپ نے دیکھا کہ اسلامی آئین 1973 کا پاکستان میں بنا، اور ایسا پھر آئین بنا کہ الحمدللہ کہ جس میں حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ہو، ایسا آئین بنا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ کلیدی عہدے پہ نہیں آ سکتا۔ ایسا پاکستان کے اندر آپ کا 1973 کا آئین بنا کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت کو دفاع دیا گیا۔ ایسا 1973 کا آئین آپ کے ملک میں بنا کہ پاکستان جو ہے اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تمام شکیں اس آئین اسلامی کے اندر وضع ہو گئی، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر کی قربانیاں ان میں شامل تھی، آپ کے ملک کا کوئی سربراہ، وزیر اعظم، صدر پاکستان جو ہے وہ نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا عقیدہ ختم نبوت کا ایمان نہ ہو اور وہ مسلمان نہ ہو۔ یہ ہمارے اکابر کی وہ جد و جہد، وہ قربانیاں، اور آج اگر قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے تو اس میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بچہ جانتا ہے کہ وہ اسمبلی کی 14 دن کی جو بحث تھی، اور جو مرزا ناصر کے ساتھ جو وہاں پہ مناظرہ ہوا ہے اور اس کو جو شکست فاش دی گئی ہے، یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین اور ان کے ساتھ جو دیگر میں ذکر کروں گا کہ اگر مولانا شیخ احمد نورانی صاحب تھے، پروفیسر غفور احمد صاحب تھے، دیگر مذہبی قائدین اپنی جماعتوں تنظیمات کے تھے، لیکن سرپرستی جس انداز سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور پھر ان کو علمیت کی بنیاد پر شکست دی۔ تو آپ کے سوال میں تھوڑا پس منظر پیش کیا، لیکن اب جواب کی طرف آتا ہوں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے جب 1973 کا آئین آپ کا متفقہ پاس ہو گیا، تمام پارٹی نے متفقہ طور پہ اس کو پاس کیا، تو ایک دن پریس کانفرنس کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا جو آپ نے کیا کہ جی آپ تو خلافت اس کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ نے 73 کا آئین بنایا تو جمہوریت کا آئین ہے، تو پھر وہ خلافت کدھر گئی اور اسلامی نظام کدھر گیا؟ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بہت پیارا جواب دیا، اور میں وہ آج آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات جو ہے اس قوم تک پہنچے۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی آئین اگر میرے ہاتھ میں ہو تو یہ اسلامی ہے، اگر ملک کا اقتدار میرے ہاتھ میں آ جائے اور یہی آئین ہو تو یہی خلافت نافذ ہوگی، لیکن کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر ہو سکتا ہے اسلامی بھی نہ ہو، نہ نافذ ہو سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی جو صورتحال ہے اور یہاں کا جو شروع سے ایک نظام اور سسٹم چل رہا ہے، ایسے حالات میں بھی کہ جہاں پر مختلف سیکولر جماعتیں آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں پہنچتی ہیں، سینٹ میں پہنچتی ہیں، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی برکت ہے کہ اسی ایک نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم نے الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کا بھی دفاع کیا، اسلام کا بھی کیا، مسجد کا بھی کیا، مدرسے کا بھی کیا، طالب علم کا بھی کیا، قوم کا بھی کیا، عقیدوں کا بھی دفاع کیا، مسلک کا بھی دفاع کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آج یہی ملک کے وزیر اعظم کا عہدہ معاف الرحمان صاحب کے ہاتھ میں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز یہی آئین ہوگا، یہی پاکستان ہوگا، اور ملک کے اندر اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ بھی ہوگا۔